اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں ہمت اور طاقت دی، جس نے ہمیں یہ استطاعت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل ہم نے سورہ ہود شروع کی تھی اور سورہ ہود کے ساتھ ہی پھر ہم نے پارہ نمبر 12 بھی کل شروع کیا تھا۔ سورہ ہود کے انٹروڈکشن میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ اس سے پچھلی سورہ جو سورہ یونس ہے اسی کے ہم عصر، اسی کے ہم زمانہ ہے، اسی زمانے کی سورہ ہے۔ اس میں موضوعات بھی تقریباً وہی ہیں لیکن ذرا زیادہ واضح اور زیادہ سخت آیات اس میں آئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا ذکر ہوا کل جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو بوڑھے محسوس ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کے ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پیغام ہے وہ نسبتاً کافی سخت ہے دوسری صورتوں کی نسبت۔ یا آخر میں اس قرآن کے آخر میں کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آئی ہیں اس میں بہت ہی مختصر الفاظ کے ساتھ بہت ہی سخت، بہت ہی خوشخبری دینے والی آیات بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈرانے والی اور بہت واضح اور ٹھوس آیات بھی ہیں جن کو سن کر انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ ہود بھی انہی صورتوں کی جیسی ہیں جس میں بہت سخت آیات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور یقیناً یہ سخت آیات انسان کے بھلے اور فائدے کے لیے ہی، اور خاص کر اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو کئی سالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرکین جو ہیں یا اس امت کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو کس طرح سے پھر بتدریج اس میں سختی آئی اور بتدریج اس میں کل ہم نے پہلی 8 آیات پڑھی تھی۔ ان 8 آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں بتا دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ہی واضح اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بغیر کسی شک کے ایسی انفارمیشن یا ایسی معلومات ہر طرح کی موجود ہیں جو حکمت سے بری ہیں، اور پھر ان کی تفاصیل ان کے صاف صاف بیان بھی کر دیا ہے، تفصیلیں بھی ساری اس میں موجود ہیں، اور اس کا کل ہم نے ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس کے بعد دوسری تیسری آیات میں بھی کہ کس طرح سے اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، اور تم میری عبادت کرو، تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے علاوہ پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، اور اس طرح کی کچھ آیات گزری کل۔ پھر اس میں اللہ کی نشانیاں جو ہیں بڑی بڑی اس کا بھی ذکر ہوا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس وقت اس کا عرش جو ہے اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ زمین اور آسمان تو بنائے، خاص کر زمین بنایا تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اور پھر اس وقت کے جو لوگ تھے
وہ بار بار مختلف طرح کے تقاضے کرتے تھے کہ عذاب جو ہے وہ کہاں ہے. پچھلے نبیوں پر تو عذاب آتا رہا آپ کے کہنے کے مطابق یا قرآن کی آیات کے مطابق, تو ہم تو تکذیب کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آتا, تو عذاب کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے اوپر سے عذاب ٹالا گیا ہے اور ان کو کچھ مہلت دی رکھی ہے تو یہ تو ان کے لیے ایک فائدہ ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے, لیکن پھر بھی وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف. آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں, صحیح گہرے معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 9. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم چکھائیں گے انسان کو, منا اپنی طرح سے, رحمتاً رحمت, یقیناً اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت, ثم نزعناها, پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو, منہ اس سے, انہ لا یئوس کفور, بے شک وہ یقیناً بہت نا امید, بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ 3 آیات یہاں پر آئیں گی. 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے, 2 آیات میں بلکہ, اور تیسری آیات جو ہے وہ آگے اس کے فردر ہے, کہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا ایک اس کی نیچر جو ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا. پہلی آیت میں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو ہم کوئی رحمت اپنی طرف سے, کوئی فضل, کوئی نعمت, اس دنیا کی کوئی آسانی پہنچائیں یا ہم چکھائیں, اور پھر اس آسانی کو, اس رحمت کو ہم اس سے چھین لیں, تو پھر وہ ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے. پھر وہ ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی اس کو, بہت راحت میں رکھا ہوا, بہت مال و دولت اور بہت دنیا کا جو متاع ہے وہ دیا ہوا, لیکن بعد میں اس سے اللہ ہی کی نے جو نعمتیں عطا کی, اللہ تعالیٰ نے ہی جو اس کو رحمتیں دی ہوئی ہیں, ان کو اگر وہ آزمائش کرنے کے لیے اس کی اگر ان کو چھینتا ہے اس سے, تو پھر وہ نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے. پھر وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے کہ مطلب میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, میرا کیا قصور تھا, میں نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. تو وہ بے شک نا شکرا اور نا امید ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگلی آیت میں ہم دیکھیں, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ, اور اگر البتہ ہم چکھائیں اسے کوئی نعمت, بعد ضراء, کسی تکلیف کے بعد, اگر ہم اسے کوئی نعمت کسی تکلیف کے بعد, کوئی سخت وقت ہے, کوئی تنگ دستی ہے, کوئی مشکل وقت ہے, اس مشکل وقت کے بعد ہم اس کو کوئی آسانی, کوئی نعمت, کوئی رحمت دیں اسے, تو پھر مست ہو, اچھا کوئی تکلیف جب اسے پہنچی ہو, لَيَقُولَنَّ, تو یقیناً وہ ضرور کہے گا, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, کہ یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ چلی گئی تمام تکالیف مجھ سے, تمام تکالیف مجھ سے دور ہو گئیں. یعنی پھر وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, وہ تو پھر اپنی طرف اس کو منسوب کرے گا کہ میرے حالات مشکل تھے, میں بڑے تنگ حالات تھے یا بہت مشکل حالات تھے, اس میں پھر میں نے اپنی جدوجہد کی, اپنی کوشش کی, جس کے نتیجے میں وہ تکالیف جو ہیں وہ مجھ سے چلی گئیں اور مجھے پھر آسانیاں نصیب ہو گئیں. یعنی پہلی کیس میں اگر اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں اور پھر وہ اس کو آزمائش کرنے کے لیے چھین لے, تو وہ ناشکری کرتا ہے, نا امیدی, گلے شکوے پہ آ جاتا ہے. لیکن دوسری کیس میں اگر اس کے سخت آزمائش کے وقت سے نکال کر اس کو آسانی اور نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, تو پھر وہ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل گھڑی سے نکال کر یہ فضل کیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ وہ اپنے اوپر اس کو لے کے آتا ہے کہ میں نے محنت کی, میں نے کوشش کی, جس کے نتیجے میں وہ تکالیف جو ہے مجھ سے دور ہو گئیں. انہو لفرح فخور, بے شک وہ یقیناً اترانے والا, بہت فخر کرنے والا ہے, وہ بہت تکبر کرنے والا, اترانے والا, فخر کرنے والا ہو جاتا ہے. اور یہ عام طور پر سب میں یہ نہیں ہوتا, لیکن عام طور پر یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں. لیکن یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کردار ایسا ہوتا ہے, کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت یا جن کا
جن کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی پھر آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جن سب نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے صبر کیا، چاہے اس تنگ دستی کا وقت ہے، تنگ دستی کے وقت میں، مشکل وقت میں صبر کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اسی کی عبادت اور اسی کی طرف اپنی لو کو لگاتے رہے اور صبر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہے، نیک عمل بھی کرتے رہے، اولئک لہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر بھی ہے، عظیم اجر بھی ہے، ایک بڑا اجر بھی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے پھر بخشش اور اجر کریم ہے، لیکن جو صبر اور شکر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیں، یقیناً وہ اترانے والے اور فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو پھر ان کے کردار یا ان کے عمل کے حوالے سے یا ان کے جو رویہ رہے ہیں اس کے مطابق پھر اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی عام رویہ انسانوں کا پچھلی قوموں میں بھی رہا، آج بھی موجود ہے، اور یہ غالباً یقیناً آئندہ بھی آنے والی نسلوں میں یہ موجود رہے گا، کہ صبر اور شکر جو ہے اس کی اہمیت اور اس کا صحیح معنی، کہ جب بھی مصیبت اور تنگی کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی آزمائش سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش سمجھ کر اس کے اوپر صبر کر کے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہنا ہے، اور اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آسانی، مال و دولت دی ہوئی ہے، یا رتبہ دیا ہوا ہے، یا کوئی پوزیشن ملی ہوئی ہے جس کے ہم دنیا کا فائدہ لے رہے ہیں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت سمجھ کر پھر اس کے اوپر شکر بجا لاتے رہنا، یہ انسان کا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے الٹ، دونوں معاملوں میں اس سے الٹ بھی بہت سارے معاملات انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، پھر شاید کہ آپ چھوڑ دینے والے ہیں، بعض کو، کچھ کو، ما یوہا، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، الیکا، آپ کی طرف، پھر شاید کہ آپ اس میں سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے کچھ چھوڑ دینے والے ہیں، یا کچھ چھوڑ دینے والے ہیں، وَذَائِقٌ، اور تنگ ہونے والا ہے بھی، اس کی وجہ سے صدر کا، آپ کا سینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، شاید کہ اس میں سے آپ کچھ چھوڑ دینے والے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہونے والا ہے، آپ کا سینہ جو ہے وہ گھٹنے والا ہے، تنگ ہونے والا ہے، ان یقولو، اس وجہ سے کہ وہ سب کافر کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں کوئی آیا اس کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما، بے شک آپ تو، انما انت نذیر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور باقی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک مشرکین کا ایک رویہ جو ہے وہ بہت دفعہ ذکر ہوا پچھلی آیات میں، کہ وہ مختلف طرح سے جملے کستے تھے، یا مختلف طرح کے آرگومنٹ کرتے تھے، مختلف طرح کے الزامات بھی لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن کو گھڑا ہوا ہے، یا ان کے عقائد کے مطابق، یا مطلب جھٹلانے کے لیے تردید برائے تردید، انکار برائے انکار کرتے ہوئے وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے کہ اگر تو آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی نبی کی طرف سے رسول ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی مال و دولت، کوئی خزانہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اتارا جس کو آپ استعمال کرتے اور اس سے پھر فائدہ اٹھاتے، اس دنیا میں کوئی بادشاہت، کوئی بہت بڑا رتبہ، یا بہت بڑی سلطنت، یا بہت بڑی کوئی حکمت مطلب ظاہری طور پر کیوں نہیں اتاری، یا پھر کتاب جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں اترا، یا فرشتے کو نازل کرتا آپ کے ساتھ، اور کتاب ہم خود مطلب کتاب کو اترتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں یقین آتا۔ تو اس طرح کے مختلف طرح کے ان کے باتیں، یا مختلف طرح کے ان کے الزامات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھرتے تھے، اور یقیناً
وہ سارے کے سارے باطل تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا سینہ جو ہے تنگ ہوتا تھا، وہ بہت کڑتے تھے کہ یہ قوم جس میں میں نے 40-45 سال سے 50 سال سے میں ان کے درمیان ہوں، اسی قوم نے مجھے صادق اور امین کا لقب دیا، اسی قوم نے میرا پورے کردار کی توثیق کی اور میرے پورے کردار کو سرٹیفکیٹ دیا، میری صداقت کا اور امانت کا، اور آج جب میں ان کے آگے ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ پیش کرتا ہوں تو وہ اس کی تکذیب کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ بہت کرتے تھے اور ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ ساری امت، ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ان کی آواز پر لبیک کہیں اور سارے کے سارے مومن بن جائے اور مسلمان اسلام کریں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ اس طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ میں سے جو وحی کی گئی، آپ وحی کی گئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں تو کچھ خوشخبری والی باتیں بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈرانے والی ہیں، جو بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیات ہیں۔ جیسے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جیسے ان کے اوپر عذاب آیا اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، یا عذاب کی بہت ساری آیات۔ پھر قیامت میں پھر کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی، کس طرح سے ان کو سخت دردناک عذاب ہوگا، تو بہت بڑی ڈرانے والی آیات بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید کہ آپ ان میں سے کوئی نرم دلی کے، مطلب آلریڈی امت جو ہے یا قوم کے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی مختلف طرح کی باتیں کستے ہیں، تو ان کا رویہ تھوڑا نرم رکھنے کے لیے یا ان کے دل کو تھوڑا سا پرچانے کے لیے، اگر آپ شاید کہ آپ یہ سوچیں کہ مطلب وہی میں سے کچھ ہلکی کر کے ہم آیات دیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ان کو کچھ ایسی آیات جو ہیں یا کچھ ایسی وہی جو ہے اس کو آپ بتانے سے کتراتے ہوں یا چھوڑ دینے والے ہوں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ انما انت نذیر، بے شک آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آیات دی ہیں ان میں جو ڈرانے والی آیات ہیں اس کو منعن اسی طرح سے آپ ذکر کر دیں۔ آپ کا کام جو ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیات جس طرح سے ہیں اسی طرح سے ان کو پیش کریں، اور ڈرانے والی آیات بھی اسی طرح سے آپ پیش کریں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور باقی ان کا کیا کردار ہے، وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کس طرح سے قبول کرتے ہیں، ان کا عمل، ان کا بیہیویئر کس طرح سے رہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے کہ وہ باقی اعمال کو کیسے کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یا اس کا انجام جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ اس سارے عمل کی نگرانی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، پھر تم سے لے آؤ 10 صورتیں، مثل ہی اس جیسی۔ اس قرآن کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوا ہے تو پھر چیلنج دیا گیا کہ تم اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ یا بنا کر لے آؤ۔ مفتریات، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، اپنی طرف سے گھڑی یا بنائی ہوئی، وَدْعُوا، اور تم سب بلا لو، من استطعتم، جنہیں تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو پھر ایک چیلنج ہے کہ تم اس طرح کی کوئی 10 صورتیں بنا لو، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یا جن کی تم طاقت رکھتے ہو ان کو بھی پھر گواہ کے طور پر یا دلیل کے طور پر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس طرح کے چیلنج قرآن مجید میں 2-3 دفعہ یا 2-3 جگہوں پہ دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ چیلنج ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ پورا کوئی کتاب یا کوئی قرآن اس کے مثل جو ہے وہ بنا کر لے آؤ۔ اسی طرح سے ہم نے سورہ یونس میں بھی شروع میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک آیت کہتا کوئی ایک آیت یا ایک سورہ جو ہے وہی بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اور پھر اپنے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو گواہ کے طور پر۔ اور یہاں پر بھی ایک چیلنج دوبارہ سے دے دیا گیا
کہ 10 صورتیں اس جیسی کہ 10 صورتیں بھی بنا لاؤ اور پھر اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بلا لو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے یا دلیل کے لیے کہ جو تم صورتیں بنانے والے ہو یا پیش کرو گے وہ سچی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے اگر تم سچے ہو۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس چیلنج کو کبھی کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی وقت کسی نے قبول نہیں کیا، کسی کو اس چیلنج کے قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوئی۔ اپنی طرف سے بھی گھڑ کر کچھ لا سکتے تھے، لیکن اس دور کے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اس قرآن میں، اس کی آیات میں، اس کی صورتوں میں جو گہرائی ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ حقیقت ہیں اور سچ ہیں، اور یقیناً ان کو اس کی لوجک بھی پتہ تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں بنائیں گے تو پھر ان کو اس کی دلیل بھی دینی پڑے گی، اس کی کوئی حیثیت جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، کس نے وہ کتابیں لکھی، کون اس کے اوپر گواہ ہے، اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت ساری آیات ایسی ہیں، اسی نے زمین آسمان کو بنایا، کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے یا جو کہہ سکتا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، اسی کے ہاتھ میں مطلب رزق اور انسان کی زندگی اور موت سارا کچھ ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری آیات جو ہیں، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس چیلنج کے چھوڑ کر اس کی کوئی ایک حرف جو ہے اس کے اوپر بھی مطلب کر سکے، کھڑا ہو سکے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میں اس کے لیے پورا گواہ بھی ہوں اور میں اس کے لیے پورا اترنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کو یقیناً اس بات کا ادراک تھا، یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ 2-3 جگہ پر یہ چیلنج آیا، اور جہاں پر بھی چیلنج آیا اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات آئیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس چیلنج کو قبول کریں اور وہ چیلنج کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اگلی آیات کو دیکھیں تو اسی طرح سے آ گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ قبول کریں لَكُمْ، تمہاری بات کو، یعنی اس چیلنج کو، آپ کی یہ جو آیت جو آپ نے ذکر کی ہے، ایک چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے جو ان کو بتا دیا ہے، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں، اس چیلنج کو وہ ایکسیپٹ نہ کریں یا اس کے اوپر وہ مطلب رب لبیک کہنے کی ہمت نہ ہو ان میں، یقیناً نہیں ہوگی، فَعَلَمُوا، تو پھر جان لیں، أَنَّمَا أُنزِلَ، کہ یقیناً یہ اتارا گیا ہے، یعنی یہ قرآن اتارا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَنَّ، اور یہ کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ اگر تو کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا تو پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ کتاب جو ہے، یہ آیات جو ہیں، یہ اس اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں جو کہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علم کے ساتھ، اللہ کے علم کے ساتھ اتاری گئی ہیں۔ اور پھر جب وہ یہ ساری آیات اللہ کے علم کے ساتھ اتاری گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب بھی تم فرمانبرداری کرنے والے ہو کہ نہیں، کیا اب بھی تم ایمان لانے والے ہو کہ نہیں؟ اتنا بڑا چیلنج جو ہے تمہیں کھلے عام دے دیا گیا، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرو۔ اگر تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیات جو ہیں، یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کی گئی ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا اب بھی تم مسلمان نہیں ہوتے یا فرمانبرداری قبول نہیں کرتے اللہ کی؟ من کان یرید، جو ہو چاہتا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، دنیوی زندگی کو، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہو، وزینتہ، اور اس کی زینت کو، جس کی خواہش یا جس کی حسرت تو صرف دنیا کی زندگی اور اس میں جو زینتیں ہیں، مختلف طرح کی، ہر طرح کی زینتیں، اس میں آسانیاں، اس میں مال و دولت، اس میں اٹریکشنز، اس میں دنیا کے رسم و رواج، دنیا میں خوش رہنے کے بہت سارے طریقے، ہر طرح کی جو دنیا کے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے زینتیں بنائی ہوئی ہیں، جو کوئی اس دنیا کی زندگی میں یہ زینتیں ہی چاہتا ہو، اسی کی خواہش کرتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا بدلے دیتے ہیں ان کے اعمال کو، یعنی اس دنیا کی زینتیں جو چاہنے والے ہیں، دنیا کی زندگی کا فائدہ جو چاہنے والے ہیں، تو پھر ان کو ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا میں ہی، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں نہیں
وہ کم دیے جاتے، اور وہ اس دنیا میں نہیں کم دیے جاتے، یعنی جتنا وہ اس دنیا میں حسرت رکھتے ہیں اس کی حسرت کو اس دنیا میں ہم پورا کر دیں گے، اس دنیا میں ہم ان کے عمل کا یا ان کی خواہشات کے مطابق ان کا بدلہ ضرور دے دیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی دولت مال و دولت و عزت شہرت چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر ہم نے ان کو جتنا اس دنیا میں عطا کیا وہ سارے کا سارا اس دنیا میں ہی ان کو مل گیا، جو بھی ان کی دنیا کی خواہش تھی، جو بھی ان کے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے یا دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا حاصل تھا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں تو صرف دنیا کی خواہش کی اور دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہے، دنیا کی آسائش ہی طلب کرتے رہے، اور اسی خواہش میں انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزار دی۔ تو جب انہوں نے دنیا ہی کی خواہش کی تو دنیا میں ان کی خواہش مختلف انداز سے پوری ہو گئی، تو پھر ان کا اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں، الا النار، مگر آگ، آخرت میں آگ کے علاوہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وحابطہ، اور برباد ہو گیا، ما صنعوا فیہا، جو ان سب نے کیا اس دنیا میں، وباطل، اور باطل یا بیکار ہے، ما کانوا یعملون، جو اس دنیا میں وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو کیا وہ دنیا میں ہی رہ گیا، اور آخرت میں وہ بے سود اور بے فائدہ ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی خواہش کی، اور اس کا انجام کے طور پر آخرت میں تو پھر ان کو آگ کے علاوہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ یہ دنیا کی خواہشات ہمیشہ، یہ صرف ہم کافر لوگوں کے لیے نہیں، کافر یا جن کو نان مسلم کافر جو ہے مشرک وغیرہ، بلکہ مومن جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ اللہ کے احکامات ان کے سامنے ہیں، اس کی آیات اور ان کی رہنمائی ہدایت سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود اس کو اگنور کر کے، اسے پس پش ڈال کر اگر وہ دنیا کے معاملات میں ہی آگے بڑھتے رہیں اور دنیا کے معاملات میں ہی پڑے رہیں، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہ آیات بہت ہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی طلب رکھی اور دنیا میں ان کو اس کا حصہ مل گیا۔ افمن کان علی بینہ، تو کیا جو شخص ہو واضح دلیل پر، یہ ایک مشکل آیت تھی جس کو سمجھنے کے لیے مجھے بھی تھوڑی سی مشکل ہی پیش ہوئی، بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھ سکیں۔ افمن کان علی بینہ، تو کیا جو شخص جو واضح دلیل پر ہو یا عقل سلیم پر ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اور پیچھے آیا ہو اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا ہو، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر یا عقل سلیم پر ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا ہو، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب بھی ہو جو اس کی تائید کرتی ہو، امام و رحمہ، پیشوا اور رحمت، اس سے پہلے اس کے موسیٰ کی کتاب موسیٰ جو ہے وہ بھی پیشوا اور اس کے لیے رحمت تھی۔ اب ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں 3 درجے یا 3 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو عقل سلیم پر ہو اللہ کی طرف سے عقل سلیم پر ہونا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے پوری روحوں کو، ساری روحوں کو پیدا فرمایا عالم ارواح میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن یا اللہ تعالیٰ کی جو مطلب پہچان ہے وہ ان کو ساری بتا دی، اور پھر وہاں پر ایک وعدہ بھی لیا جس کو غالباً عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ وہاں پر وعدہ کی لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے وہاں پر کہا تھا کہ ہاں یقیناً تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان روحوں کو وہاں پر سلا دیا گیا، یا کیا سچویشن ہے، پھر آدم علیہ السلام سے پھر ایک تسلسل شروع ہوا ان روحوں کو پھر اس دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ تو یہ روحیں اس دنیا میں جو بھی آتی ہیں وہ مطلب دین فطرت پہ آتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے
کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہی ہیں جو پھر اسے یہودی یا عیسائی یا دوسرے دیگر مذاہب کی طرف اس کا دھیان کر دیتے ہیں۔ تو جب پہلے سے اس کی فطرت میں، اس کے عقل سلیم، اس کی فطرت میں ایک پنہا، ایک اللہ تعالیٰ کی شناخت جو ہے وہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ اس شناخت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اس شناخت کو لے کر آیا، لیکن وہ اس شناخت کو کہیں اپنے ذہن میں گٹ مٹ ہوئی ہے، کہیں وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلی گئی ہے، تو پھر اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو ریوائز کرنے کے لیے، اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے پھر یتلو شاہدن، اس کے پیچھے پھر گواہ بھی آئے مختلف رسولوں نبیوں کی صورت میں پچھلی امتوں پر، اور ہماری امت کے لیے، امت محمدی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاہد بن کر، گواہ بن کر، یا ریمائنڈر دینے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے وہ گواہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی آئے۔ پھر تو یہاں پر ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے عقل سلیم پر ہو، یعنی، اور اس کا واضح دوسرے طریقے سے بھی اب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں انسان جو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، اگر وہ ان بایسڈ ہو کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کی دین کو، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو پچھلی سورہ میں بھی ہم نے ذکر آیا تھا اس کا، تو یقیناً جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات کو دیکھے، اس میں زندگی اور موت کا تسلسل کو دیکھے، اس میں جو کائنات جس طریقے سے اور جس بیلنسڈ انداز میں، جس مربوط انداز میں ایک دوسری کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں ہیں، جب اس کو ڈیٹیل سے دیکھے ان بایسڈ ہو کر، تو وہ یہ گواہی دینے پر مجبور ضرور ہو جائے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اس پورے نظام کائنات اور نظام زندگی کا تسلسل جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بگاڑ بھی اس پوری کائنات کی بساط کو لپیٹنے کے لیے، آنن فانن لپیٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ عقل فطرت ہی ہے، عقل سلیم ہی ہے، یہ دین فطرت ہی ہے، یہ فطرت کا علم ہی ہے جو انسان کے پاس موجود ہے، جو اپنی کوشش کر کے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے۔ تو اگر کوئی ایک شخص جو ہے اس کے پاس عقل سلیم بھی موجود ہے، ایک دین فطرت جو ہے وہ بھی موجود ہے، فطرت کا علم جو ہے وہ بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پھر اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، اس کو تازہ دم کرنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اس کے پاس رسول کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں، ہدایت اور نصیحت کی شکل میں مختلف چیزیں اس کے ساتھ آئیں، رسول بھی آیا، کتابیں بھی آئی، تو پھر اس کو ریمائنڈ بھی کرایا، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس اس سے پیچھے، جیسے اس وقت کے لوگوں کے حساب سے کتاب موسیٰ، آج ہمارے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ یا اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ بھی اس کے پاس موجود تھی، جو قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی تھی، رہنمائی کرتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی آئیں گے، آخری نبی آئے گا جن کا نام بھی ان کتابوں میں ذکر ہے، پھر قرآن کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے کہ قرآن ایک کتاب بھی آئے گی بعد میں۔ تو یہ سارا کچھ اب جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، یعنی عقل سلیم بھی موجود ہے، پھر رسول کی شکل میں ایک گواہ بھی موجود ہے، اور پھر اس سے پہلے کی معلومات، پہلے کی کتابیں، کتاب موسیٰ یا دوسری کتابیں، کتاب موسیٰ کا یہاں پر ذکر ہے، اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انڈورس کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ انڈورس کرتے تھے، تو ان کی پچھلی کتابیں یا پچھلی جو معلومات ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود تھی۔ تو کیا ایسا شخص جو ہے کسی دوسرے نافرمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب یہ شخص جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، اولئک، جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں اور ان تینوں چیزوں کو قبول کر کے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف آتا ہے، اللہ کی پکار کے پر لبیک کہتا ہے، تو پھر اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جس میں عقل فطرت جو ہے، عقل سلیم جو ہے وہ تو سب میں موجود ہے، عقل سلیم جو ہے وہ تو سب میں موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن
وہ अक्ल सलीम का होने के बावजूद उसके पास रसूल भी आए और पिछली किताबों में से भी हवाले मौजूद हैं या मुख्तलिफ तरह से इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, इसके बावजूद वमन वमन यकफुर, जो इनकार करता है इन सारी चीज़ों में से सबका या किसी एक का भी वो इनकार करता है, तो फिर भी इस कुरान का मिनल अहजाबी, काफिर ग्रोहों में से, काफिर ग्रोहों में से जो उसके ऊपर इकरार करता है, जो उसके ऊपर ईमान लाया, वो तो मोमिन ठहर गया, लेकिन उसके अलावा जो इनकार करने वाले हैं काफिर ग्रोहों में से, काफिर ग्रोहों में से मुराद के इस्लाम के अलावा, अल्लाह के दीन के अलावा बाकी जितने अदियान के लोग हैं, उसमें चाहे यहूदी हैं, ईसाई हैं, उसमें मजूसी हैं, उसमें बुत परस्त हैं, उसमें सितारा परस्त और ये वो इवन के दहरिये जो आ जाते हैं, जो ला दीन, जो किसी दीन पर मतलब नहीं है, वो सारे के सारे मतलब इस्लाम मुसलमानों के अलावा जितने बाकी ग्रोह हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इनकार करने वाले, फन्नारु, तो आग ही है, मौइदुहु, उन सब के लिए वादे की जगह या ठिकाने की जगह। अगर ये सारा कुछ होने के बावजूद वो इसका इनकार करते हैं, तो ऐसे इनकार करने वाले सारे के सारे ग्रोह जो हैं उनके लिए है, उनके लिए तो फिर आग ही एक ठिकाने का वादा है, आग का वादा ही एक ठिकाना है, या इनके लिए तो आग ही एक ऐसा ठिकाना है जिसका वादा या जिसका वाज़े तौर पर इस दुनिया में बता दिया गया कि तुम्हारे साथ आग का अजाब जो है वो आएगा अगर तुम इस दुनिया में रहते हुए इस तरह के, किस तरह से वाज़े आयात और वाज़े रहनुमाइयाँ और वाज़े हर चीज़ वाज़े होने के बावजूद उसका इनकार करते रहोगे। तो अब ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है, फला तकू फी मिर्यतिन, तो ना हूँ आप किसी शक में मिन्हु, इस कुरान में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, लेकिन यकीनन आप तो किसी सूरत में कोई शक में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसा कि कल या इससे पहले की आयत में कुछ जिक्र हुआ था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए हम सबको कहा गया, उस वक़्त के लोगों को कहा गया, उन लोगों को जो जिन तक ये आयत जो पहुंचाई जा रही हैं उनसे कहा गया कि आप इस कुरान में फिर किसी शक में ना रहें। इन्नहुल हक, यकीनन ये कुरान जो है ये तो हक है, ये बहुत ही बड़ा सच है और एक हकीकत है, मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से, वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग जो हैं वो ईमान नहीं लाते। इतनी खुली वाज़े दलाइल और निशानियाँ और वाज़े अहकामात और हर चीज़ को वाज़े होने के बावजूद फिर अक्सर लोग जो हैं वो ईमान नहीं लाते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, और कौन ज्यादा जालिम है उससे जिसने बांधा, इफ्तरा जिसने बांधा अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह पर झूठ, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। अब अल्लाह पर झूठ बांधा, ये भी मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह की तरफ कुछ झूठी बातें जो है वो मंसूब करते थे, जैसे फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, या यहूदियों और ईसाइयों ने हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जो है वो गर्दान लिया या अपनी तरफ से गढ़ लिया। उसके अलावा अल्लाह के साथ मुख्तलिफ हस्तियों को शरीक करते हुए अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते। तो किसी भी तरीके से जो झूठ मंसूब करते हैं अल्लाह की तरफ किसी भी तरह का, तो उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ कोई झूठ बांधे या झूठ मंसूब करे। उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो पेश किए जाएंगे अपने रब पर। व यकूलुल अशहादु, और कहेंगे गवाह फरिश्ते, जब ये लोग अल्लाह की तरफ पेश किए जाएंगे अपने रब की तरफ, अल्लाह पर, यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर वो पेश किए जाएंगे, और फिर उसके गवाह जो है, उसके गवाह मुख्तलिफ तरह के गवाह उसके उनके अमल भी गवाही देंगे। यहाँ पर फरिश्ते का जिक्र किया ब्रैकेट में कि उसके साथ फरिश्ते जो उनके नामा अमाल को लिख रहे हैं वो उसके साथ उसकी गवाही देंगे। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह के नबी जो हैं वो गवाही देने के लिए आएंगे, उनके ऊपर जो रसूल आए। उसके अलावा जो अल्लाह के साथ जिन हस्तियों को वो पुकारते थे उनको भी वहां पर गवाही के लिए पेश किया जाएगा, जो जो वहां पर बरात का इजहार करेंगे। बहरहाल जब वो अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे और फिर उसके गवाह जो हैं वो भी उनको वहां पर पेश होंगे। तो हाउलाई लज़ीना कज़बू, तो ये वही लोग हैं जिन सब ने झूठ बोला अला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। तो वहां पर ये सब कुछ साबित हो जाएगा कि ये तो वही लोग हैं
جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بندھا، اور جنہوں نے اپنے رب سے جھوٹی باتیں منسوب کی۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بھی دیکھیں تو اس معاشرے میں بھی مختلف طرح سے کچھ رویے ایسے موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف جس جھوٹی باتیں یا کچھ جھوٹے مطلب قصے جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے ہیں اولیاء اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جن کو آج بھی مختلف انداز سے پکارا جاتا ہے، اور ان کی ایسی ایسی کرامتیں اور ایسی ایسی ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں باتیں جو معاذ اللہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید جو ہے وہ ایک کھلا اس کے مخالفت کرتی ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آج بھی بہت طرح کے معاملات جو ہیں ہماری امت میں بھی اس طرح سے موجود ہیں۔ بہرحال جب آخرت میں ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس پر گواہ جو ہیں، مختلف گواہ جو ہیں وہ بھی سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہاں پر ثابت ہو جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے تھے۔ اللہ سن رہو یا خبردار رہو، آگاہ رہو، لعنت اللہ علی الظالمین، تو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر، ایسے لوگ جو ظالم، کیونکہ اس آیت کا شروع ہوئی تھی کون ہے اس سے زیادہ بڑا ظالم جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تو ایسے ظالم جو ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون، اب کیسے لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے، اس کے آگے فردر ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ پھر ایسے لوگ جو ہیں اپنے اوپر ظلم جو ہے، کیا ظلم کہ اللہ کی طرف وہ جھوٹ منسوب کرتے تھے، ایک تو وہ یہ ظلم کرتے رہے، اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا ایک اور کردار بھی اگلی آیت میں الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، نہ صرف وہ خود ظلم کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ سب کجی تلاش کرتے ہیں اس راستے میں، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں پھر وہ کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں گمراہی یا اس میں گمراہی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس راستے پر چلتے ہیں ان کو بھی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا وہ سب انکار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا، نہ صرف وہ اپنے اوپر ظلم کیا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ کجی تلاش کرنا مختلف طریقے سے جملے کس کر یا مختلف طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر کے کہ یہ تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے جادو، اور ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے تو جیسا کہا تو ہم کیسے اس پر ایمان لے آئے، نہ خود وہ اس راستے پر چلتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر ان کو آخرت کا یقین ہو، اگر ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے سامنے سارے اعمال رکھ دیے جائیں گے اور ان کا سب حساب کتاب ہوگا، تو پھر یقیناً وہ اس راستے پر نہ چلیں، لیکن اس پر وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنے، اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی طرف وہ ان کا مانتے ہی نہیں۔ تو جب ان کا عقیدہ ہی اس طرح سے ہو کہ اس دنیا میں جو ہے وہی حاصل کر لو، تو یقیناً وہ اس دنیا میں خود بھی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے والے رہے۔ اولئک، یہ لوگ لم یکون معجزین، نہیں تھے وہ سب عاجز کرنے والے، یعنی فی الارض، زمین میں، اس زمین میں یا اس دنیا میں تو اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے تھے۔ وما کان لہم من دون اللہ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی حمایتی۔ اللہ کو تو اس دنیا میں وہ عاجز نہیں کر سکے اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی تھا۔ اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو وہ یقیناً انہوں نے ظلم کیا، جو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اس دنیا میں بھی، تو اللہ کو تو اس دنیا میں عاجز نہیں کر سکے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی حمایتی تھا یا کوئی مددگار تھا، کوئی ولی تھا۔ یضاعف لہم العذاب، تو دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، تو ان کے لیے عذاب جو ہے دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے احکامات کے خلاف جانے کی کوشش کی جس پر وہ ناکام رہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو وہ ولی بنانے کی کوشش کرتے رہے یا ولی سمجھتے رہے، جو کہ
جھوٹ ثابت ہو جائے گا قیامت کے دن، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ کیوں عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا؟ کہ ان کے پاس تو ساری دلیلیں موجود تھی، اور جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ عقل سلیم بھی ان کے پاس موجود تھی۔ پھر ریمائنڈر کے طور پر ان کے پاس نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئی، اور ان کو نصیحت بھی کرتے رہے، تو اس کے باوجود وہ ایسی چیزوں میں پڑے رہے، تو پھر ان کے اوپر تو پھر عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون، نہیں تھے وہ سب طاقت رکھتے السمع، سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ حق کو دیکھا کرتے تھے، اور نہ ہی وہ حق کو دیکھا کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا میں ان کے اوپر سارا کچھ واضح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مطلب سنی انسنی کر دی، کان تھے ان کے، لیکن ان سے انہوں نے حق کی بات کو صحیح سنا نہیں، صحیح سن کر سمجھ کر اس کو اپنے سینے میں نہیں اتارا۔ وما کانوا یبصرون، اور آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، لیکن اس کو حق اپنے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو حق کو پہچاننے سے انکار کرتے رہے، یا اس کے سے روح گردانی، نظر پھیرتے رہے اس حق سے، اس حق کی طرف نظر ہی نہیں لاتے تھے۔ گویا وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کان تو تھے لیکن اس سے انہوں نے حق کو سنا نہیں، آنکھیں تو تھیں لیکن انہوں نے آنکھوں کو حق سے پھیر دیا، آنکھوں سے اس حق کو دیکھا نہیں، قبول نہیں کیا پھر اسے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جس پر وہ افتراء باندھتے تھے۔ یعنی اس دنیا میں جب زندگی گزارتے رہے تو حقیقت میں دنیا کے معاملات میں تو وہ بے شک جتنے بھی کامیاب ٹھہرے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ رکھا، سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود اس کو پسے پشت ڈال کر اس کا اپنے آپ کو گمراہ رکھا انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ گم ہو گیا ان سے جو وہ سب افتراء باندھتے تھے۔ اس دنیا میں جو جھوٹ تھا جس کے اوپر وہ اتراتے پھرتے تھے، جس کے اوپر وہ گمان کیے پھرتے تھے، جس کے اوپر وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، وہ سب کا سب گم ہو گیا۔ یعنی قیامت کے دن اس دنیا کا مال و متاع، اس دنیا میں جن کو وہ پکارتے تھے وہ، یا دنیا میں جو دنیا کمانے کے لیے جو انہوں نے عمل کیے، وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، اور آخرت میں ان کے سامنے سب گم ہو گیا، کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لا جرم عنہم فی الآخرۃ، کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں ہم الاخسرون، خسارہ پانے والے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں بہت بڑا خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ لوگ، یہ تو ان کا ذکر ہو رہا تھا جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ منسوب کیا، یا جنہوں نے بہت ساری باتوں میں اللہ کے نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے ہٹاتے رہے، تو ایسے لوگوں کا ذکر ہوا۔ اب اس کے برعکس جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، اس کے بارے میں کچھ دو آیات ہیں وہ ابھی ذکر کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، جو دل سے ایمان لے کر آئے اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ عمل صالح بھی کیا۔ اور یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، پہلے بھی بہت دفعہ ذکر ہو چکا کہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہوا تو اس کے بعد ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ہوا، یعنی خالی کولی زبانی طور پر ایمان کا اظہار کر دینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل جو ہے، پریکٹیکل جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ نیک عمل بھی کیے جائیں۔ وہ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان سب نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اعمال کو بھی نیک کیا، نیک عمل بھی کرتے رہے، تو وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے اللہ کی عاجزی کو قبول کیا، یا اللہ کے لیے وہ عاجز رہے اللہ کی طرف، اور پھر انہی لوگوں کو جنت نصیب ہوگی، جنت والے ہوں گے، اور وہ اس جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، اب مثال، اب دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو گیا۔ آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ کے
اللہ کی ہدایت کا، اس کا حق کا انکار کیا، اور دوسرے وہ جو آخری آیت میں آیت نمبر 23 میں دیکھا کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان دونوں کا یہاں پر تقابلہ ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت میں. مثل الفریقین کالأعمی، مثال دونوں گروہوں کی اندھے کی طرح، والاسمی اور بہرے کی طرح. یہ دو گروہ جو ہیں، ان دونوں گروہوں کی مثال کیسی ہے؟ پہلا گروہ جو ہے وہ اندھا اور بہرا، کالأعمی والاسم، اندھے کی طرح اور بہرے کی طرح. ایک گروہ اندھا اور بہرا ہو گیا. والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ ہے جو دیکھنے والا اور سننے والا ہو گیا. پہلا گروہ جس نے انکار کیا، اس کے مثال ایسی ہی ہے کہ اس کے سامنے سارا کچھ ہے لیکن وہ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے. سارا کچھ اس کو بتا دیا گیا، کان ہے لیکن وہ اس کو سنتا نہیں. لیکن دوسرا گروہ جو ہے، جو ایمان لے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو قبول کیا اور اس کو سن کر اپنے سینے میں بھی اتارا. تو یہ دو گروہ جو ہیں، یہ دونوں گروہوں کی مثالیں ایسی ہی ہیں. پہلا گروہ جو ہے وہ تو ایسا ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ تو دیکھنے والا اور سننے والا ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یہ دونوں گروہ جن کی مثالیں دی، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا بہرا اور سننے والا، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، تو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم پھر بھی اتنا واضح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو حق جو ہے بڑے آسان طریقے سے تمہارے سامنے رکھا، کیا تم پھر بھی اس کو نصیحت کو نہیں پکڑتے اور نصیحت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہیں پہ رکتے ہیں ہم. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس ماشاء اللہ سے بہت اچھا سا ہو گیا. بس یہ 9 اور 10 آیت شروع کی تھی نا، تو اس میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا جی کہ یہاں پہ جب بھی دنیا کی آسائش اور تکلیف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے چکھایا اذقنا. مطلب یہ جو ساری آسائش اور تکلیف ہے، یہ ساری صرف چکھنے اور نمونے کی حد تک ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی ہوئے گی. مطلب جو اصل آسائش، راحت اور بہت تکلیف جو ہے وہ دنیا کی مطلب اس سے بہت مختلف ہے. اصل تو وہی مکمل اور دائمی ہوگی. یہ سب جو آسائش اور راحت اور مطلب تکلیفیں ہیں، یہ صرف چکھنے کی حد تک ہیں. صحیح ہے. اس سے شاید یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بتانا چاہیے کہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ صرف مطلب اس پہ نہ اتنا خوش ہو اگر بہت زیادہ اس کو راحت مل رہی ہے، نہ اتنی تکلیف پہ غم کرے، کیونکہ اصل تو وہی ہوگی جو آخرت میں ہوگی، جو جس کا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو شاید اس میں یہ دکھانے کا، اور اس میں کہا ہے کہ اس میں جو اس اچھے برے حالات میں جو بھی صحیح رویہ رکھنا ہے وہ نیکسٹ اس میں آیت میں کہ صبر کرے. تو لیکن یہ ہے کہ صرف چکھنے تک ہی ہے یہ ساری چیزیں جو نمونے کے طور پہ ہی ہمیں. تو اصل چیز جو ہے وہ تو ہر دفعہ یہی مطلب زکنا کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے ہمیشہ اس کے لیے نا، تکلیف کے لیے، آسائش کے لیے. جی آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور یقیناً یہ ایسا ہی ہے جو چکھنا جو ہے وہ ہم اگر عام فہم طریقے میں بھی دیکھیں تو کوئی ہانڈی وغیرہ یا دیگ وغیرہ بنائی ہے، زیادہ کھانا بنایا تو اس میں سے ایک لقمہ یا بلکہ لقمہ سے بھی بہت کم جو ہے زبان کے اوپر جس سے ٹیسٹ آ جائے، صرف اتنا سا ہم لیتے ہیں جس کو ہم چکھنا عام معنوں میں لیتے ہیں. اگر اسی سینس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، آپ کی بات یقیناً بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں جس نے جتنی بھی عمر گزار لی، دنیا کی عمر کو چھوڑ دیں، دنیا کی عمر جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ زمین جو ہے وہ 1000 سال ہے یا 5000 سال ہے یا اربوں سال، اس ریگارڈ لیس ہماری اپنی زندگی ہی ہماری ایکچولی ہمارا اعمال گاہ ہے. تو یہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی میں مقابلے میں دیکھیں تو بالکل وہ چکھنے کی طرح یا شاید اس سے بھی معمولی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ چاہے وہ آسانی ہے چاہے وہ مشقت ہے، وہ صرف ایک ٹیسٹ ہے جو اس دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لو. اگر ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نعمت کی شکل میں دیا تو پھر شکر گزاری کی طرف آ جاؤ. اگر مشقت کی طرف یا کسی آزمائش کی صورت میں یہ ٹیسٹ جو دیا ہے تو پھر صبر کی طرف آ جاؤ. تو صبر اور شکر جو ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک ٹاپک بھی ہوا تھا حدیث کے چیپٹر میں، مجھے یاد ہے کہ صبر اور شکر جو ہے یہ ایک بہت ہی
اونچے درجے ہیں ایمان کے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو اس میں صبر کرے، اور صبر کی کچھ کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسائش اور رحمت ہو تو اس کے اوپر پھر وہ اللہ کا شکر کرے، اور جو صبر اور شکر کرنے والا ہے صحیح معنوں میں وہی کامیاب ہے، جس کا اوپر کی آیت میں بھی ذکر ہوا اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ جزاک اللہ خیرن، آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ، اور بہت ویلڈ تھا، اور ایک مختلف انداز سے مختلف اینگل سے ہم نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں سمجھنے کی اور گہرائی میں جانے کی توفیق دے۔ اور جیسا کہ کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ یقیناً یہ قرآن کی آیات جو ہیں، جیسا کہ یہ سورہ ہود کی پہلی ہی آیت میں ذکر ہوا کہ بہت ہی محکم آیات بھی ہیں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ آیات بھی ہیں، تو ایک ایک آیت کو جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس گہرائی میں اور بندہ ڈوبتا جاتا ہے اور اس کی حدیں نظر نہیں آتی۔ جی جزاک اللہ خیرن، کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور کریں، بلکہ میری دعوت ہے کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹ جو ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے ضرور ہائی لائٹ کیا کریں، اس سے ایک مختلف اینگل سے ہمیں اس آیت کو یا پرٹیکولر کوئی اوپینین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ جی اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ سب کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو یقیناً آزمائشوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں، بہت ساری نعمتیں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اگر کوئی آزمائش یا کوئی مشکل گھڑی ہے تو ہم صبر کر سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں، یقیناً بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور حل فرمائے۔ جو ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے۔ ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت کرے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جس دنیا میں حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں میں اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور ان کو صحت سے بڑی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔